اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ان پہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے معنی کا صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو قرآن ہم نے وحی کیا تیری طرف، اس کے ذریعے ہم ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے۔ یہاں ہم یہ بیان کر دیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے، جن کے نام تاریخ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام آئے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور انہی کی اولاد آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر مخاطب کیا، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستارے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج اور چاند میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے سے مراد وہ بقیہ 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند یہ والدین ہیں، لیکن سجدہ صرف بھائی کر رہے ہیں، والدین آپ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ اس کی وضاحت اسی سورہ کی آیت نمبر 100 میں ہو جاتی ہے، جہاں آتا ہے ورفع ابویہ علی العرش، کہ والدین کو دونوں کو انہوں نے عرش پر بٹھا دیا، وخروا لہ سجدا، اور سب سجدے میں گر پڑے، وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے یا ابتی، اے میرے باپ، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، کہ یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی۔ اب یہ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو ضرور وہ تمہارے آگے کوئی نہ کوئی مکر فریب یا سازش تیار کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اسی طرح تیرا رب تمہیں چن لے گا، ویعلمک من تاویل الاحادیث، اور تمہیں سکھائے گا خوابوں کی تعبیر کا علم، ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت یعنی نبوت پوری کرے گا، اور اسی طریقے سے میری یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل میں بھی یہ نعمت اپنی پوری کرے گا نبوت کی، کما اتمہا، جس طرح سے اس رب نے یہ نعمت دی علی ابویہ کا، تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، من قبل ابراہیم و اسحاق، اور اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام کے والد یعنی تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت پوری کی، اسی طرح تمہیں یہ دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب وہ جاننے والا ہے، علم والا ہے اور حکمت والا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب کہا بھائیوں نے آپس میں،
لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور ان کا بھائی یعنی بنیامین علیہ السلام وہ ہم سے زیادہ پیارے ہیں ہمارے ابا کو، ونحن عصبہ، اور حالانکہ ہم ایک مضبوط قوت ہیں، یعنی کام کاج بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، کمائی بھی ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو والد ہیں ہمارے وہ دوسرے دو بھائیوں کو وہ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اقتلوا یوسفا، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضًا، یا کسی ایسی جگہ پر دور پھینک آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تو پھر ساری توجہ تمہارے والد کی تمہاری جانب ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور یہ گناہ کرنے کے بعد میں توبہ اللہ کر کے تو پھر نیکوکار بن جانا۔ قال قائل منہم، تو انہی میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو ہرگز قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور ان کو ڈال دو کسی اندھے کنویں میں، یلتقط بعض السیارہ، تو وہ کوئی نہ کوئی قافلہ ان کو وہاں سے لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، کہ اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانی ہی ہے تو ان کو قتل کرنے کی بجائے یہ والا طریقہ اختیار کرو۔ تو یہ آیت نمبر 10 تک ہم آگے انشاءاللہ یہ سورہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس میں بہت ہی جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے کہ دانائی کی باتیں ہیں اس قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے حکمت آموز سبق موجود ہیں۔ تو یہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہی نہیں، مطلب کہ تلاوت کے لیے، اعمال کے لیے، قانون سازی کے لیے، بلکہ اس میں عقل، فہم، شعور کے لیے بہت ہی پر حکمت باتیں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں، جس میں بہت کچھ زندگی کے معاملات میں سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔